بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پاکستان ہیلتھ کیئر سسٹم CHN کا 3rd چیپٹر۔ سب سے پہلے سسٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سسٹم ہے کیا؟ سسٹم ہم کہتے ہیں ایک نظام کو، تو مطلب ملک جو چلتا ہے، فار ایگزامپل ایک ملک چلتا ہے تو یہ ایک نظام کے تحت چلتا ہے، یا ایک ادارہ چلتا ہے تو وہ بھی ایک نظام کے تحت چلتا ہے۔ مطلب ہر چیز کے ایک اصول ہوتے ہیں نا، تو اس اصول کو فالو کرتے ہوئے ایک چیز چلتی ہے، اس چیز کو کہتے ہیں سسٹمز۔ تو یہاں پہ لکھا ہے a set of principles or procedures according to which something is done in organized scheme or method۔ مطلب کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم کچھ کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سسٹم۔ صحیح ہے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا، ہیلتھ کیئر سسٹم مطلب لوگوں کو فیسلٹیز دینا، انسٹیٹیوشن بنانا، اسٹیبلشمنٹ اور آرگنائزیشنز بنانا جو لوگوں کے ہیلپ کرے، اس چیز کو کہتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم۔ اور یہ انڈیویجولز کو اور فیملیز کو، ساتھ ساتھ کمیونٹیز کو پروموٹیو، مطلب ان میں ہیلتھ پروموٹ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو پرہیز کے بارے میں بتاتا ہے، علاج کے بارے میں بتاتا ہے، ریہیبلیٹیٹیو واپس بیماری سے ٹھیک ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم۔ پاکستان ہیلتھ کیئر سسٹم یہ بھی ہم نے پڑھا تھا پچھلے سلائیڈ میں۔ پاکستان ہیلتھ کیئر سسٹم میں کیا کیا آتا ہے؟ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز۔ کچھ پبلک ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ہسپتالوں کو، اور پرائیویٹ تو پرائیویٹ ہے۔ پریونٹیو اینڈ پروموٹیو سروسز on the other hand are mainly provided through various national programs۔ اس میں جو ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے ویریس نیشنل پروگرامز کے بارے میں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، ٹی وی میں بتایا جاتا ہے، یا کالز پہ جو ڈائل ٹون وغیرہ لگایا جاتا ہے ان کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ کسی بھی طرح کے طریقے سے جو لوگ زیادہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے بتایا جاتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ ایک نیشنل پروگرام، مطلب لوگوں کو اویئر کرتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں یا ہیلتھ کے بارے میں۔ اب یہاں پہ 4 میجر ماڈلز ہیں جو سب سے زیادہ مطلب استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ہے بیوریج ماڈل۔ تو بیوریج ماڈل سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ بیوریج ماڈل کیا ہوتا ہے؟ بیوریج ماڈل از اے ہیلتھ کیئر سسٹم ان وچ دا گورنمنٹ پرووائڈز ہیلتھ کیئر فار اٹس آل سٹیزن تھرو انکم ٹیکس پیمنٹ۔ مطلب لوگوں کو گورنمنٹ ساری جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے کیئر، ہیلتھ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب لوگوں کا جو بھی علاج ہوگا وہ گورنمنٹ بالکل فری کرے گا۔ اس کے بدلے میں لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے، مطلب لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ لوگوں کا علاج کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں بیوریج۔ بیوریج ماڈل ہمیں یہی بتاتا ہے کہ لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے، اور گورنمنٹ انہی ٹیکس کے پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو مختلف سہولیات دیں گے، جو زیادہ تر ہیلتھ کیئر، مطلب زیادہ تر علاج جو ہوتا ہے وہ بالکل فری ہوگا۔ دا گورنمنٹ از دا سنگل پلیئر ان دس ہیلتھ کیئر سسٹم۔ مطلب جو بھی کرے گا گورنمنٹ کرے گا، اس میں لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ بیس مارک ماڈل آلسو ریفرڈ ٹو سوشل ہیئر از اے لمیٹڈ ہیلتھ کیئر سسٹم ان وچ پیپل پے ٹو فی ٹو فنڈ دیٹ ان ٹرن پیز ہیلتھ کیئر ایکٹیویٹیز۔ اب اس میں مطلب لوگ پیسے دیں گے اور اس کے بدلے میں ان کو علاج ملے گا، جو کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ مطلب آپ جا کے کہیں سے پرائیویٹ علاج کرواتے ہیں تو وہ بیس مارک ماڈل میں آتا ہے، مطلب آپ پیسے دیتے ہیں، ان کے بدلے آپ کو علاج ملتا ہے۔ یہ ہے بیس مارک ماڈل جو کہ ہم پرائیویٹ کرتے ہیں، پرائیویٹ اداروں میں یہ ماڈل اپلائی ہوتا ہے۔ اب اس میں نمبر 3 جو ہے نیشنل ہیلتھ کیئر انشورنس ماڈل۔ The national health care insurance model is driven by private provider, but the payment come from government run insurance program that every citizen pays into۔ اب لوگ زیادہ تر انشورنس جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ تو انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ادارہ ہوتا ہے وہ تو چلاتا کوئی پرائیویٹ بندہ ہے، لیکن جو پیسے ان کو ملتے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں، جو لوگوں نے گورنمنٹ کے پاس انشورنس جمع کیے ہوتے ہیں۔ مطلب لوگ اکثر انشورنس کے پیسے جمع کرواتے ہیں، پھر جب ان کو کوئی بیماری وغیرہ آتی ہے تو گورنمنٹ سے ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے
ان کے اپنے پیسوں سے ہوتا ہے جو کہ انہوں نے پہلے جمع کیے ہوتے ہیں، جس کو انشورنس کہتے ہیں۔ انشورنس ماڈل از یونیورسل انشورنس دیٹ ڈزنٹ میک اے پروفٹ اور ڈینائی کلیم۔ اب اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی منافع ہوگا، پروفٹ نہیں ہوگا، یا ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں آپ کو کچھ کلیم ملے گا۔ کلیم مطلب واپسی کچھ پیسے نہیں ملیں گے، جتنے آپ کے پیسے ہوں گے وہ آپ پہ خرچ ہو گئے تو بس خرچ ہو گئے، واپس آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ دا آؤٹ آف پاکٹ ماڈل۔ آؤٹ آف پاکٹ ماڈل جیسا کہ زیادہ تر علاقوں میں ہوتا ہے، آؤٹ آف پاکٹ ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا جس کے پاس پیسے ہیں وہ اپنا علاج کسی اچھی جگہ سے کروا سکتا ہے تو اس کا علاج اچھا ہوگا، جس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کا علاج نہیں ہوگا یا خراب ہوگا۔ صحیح ہے۔ آؤٹ آف پاکٹ مطلب یہ آپ کے پیسوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اپنے جیب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ It is used in countries that are too poor or disorganized to provide in any kind of national health care system۔ یہ ان کنٹریز میں ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں وہ کنٹریز، یا پھر جہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہوتا، تو وہ وہاں پہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ اپنا علاج اچھے سے کرواتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کا علاج صحیح سے نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ان دیز کنٹریز those that have money and can pay health care can get it, and those that do not stay sick or die۔ جن کے پاس پیسے ہیں وہ ان کا علاج ہو جاتا ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ یا تو بیمار رہتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں۔ رولز آف ہیلتھ ٹیم۔ اب اس میں ہیلتھ ٹیم کا کیا رول ہوگا؟ The health team meets to collaborate with patient and decide the best overall care۔ ہیلتھ ٹیم مطلب ہیلتھ ٹیم میں کیا کیا آتے ہیں؟ نرسز، ڈاکٹرز آتے ہیں، تو وہ پیشنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے، ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ دس اکر تھرو آؤٹ دا لائف اسپین فرام انسیپشن آف لائف انٹل ڈیتھ۔ مطلب یہ پوری لائف یہ چیز ہوتی ہے کہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک بس بیماری وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں، اور ہیلتھ کیئر جو ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کا علاج کرواتی ہے۔ ڈاکٹر اسیس اینڈ مینیج یور میڈیکل ٹریٹمنٹ، نرسز provided ongoing care, allied health professional provide services to help you with diagnosis and treatment۔ اب یہ بتاتے ہیں، یہ اتنا مطلب اہم چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو آپ کا علاج لکھتا ہے، آپ کو چیک کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ٹریٹمنٹ دے دیتا ہے، اور پھر نرس جو ہے وہ آپ کو کیئر دیتا ہے۔ نرس کا کام ہوتا ہے آپ کو کیئر دینا، جو ڈاکٹر نے چیز دی ہوئی ہے وہ آپ کو بتانا، وہ میڈیسنز آپ کو دینا، تو یہ نرسنگ کا کام ہے۔ No longer as one person responsible for the patient's health, today an entire team of health workers comes together to coordinate with patient's well-being۔ اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ کوئی پیشنٹ کے لیے ذمہ دار ہے، ایک بندہ آپ کو نہیں ٹھیک کروا سکتا، اس میں ڈاکٹر بھی آتا ہے، نرسز بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ آپ کے ہیلتھ میں آپ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹھیک کر سکے۔ باقی جو چیزیں ہیں، ڈیولوشن پلان سپورٹ اوور آل کنٹینیوٹی پلاننگ بائی ایڈریسنگ ہاؤ این آرگنائزیشن ول آئیڈینٹیفائی ٹرانسفر ریسپانسبلٹی فار دا پرفارمنس آف ایسینشیل فنکشن ٹو پرسنل۔ ڈیولوشن پلان مطلب لوگوں کو آپ کیئر کیسے دیتے ہیں، آپ لوگوں میں اویئرنیس کیسے پیدا کرتے ہیں، ایمرجنسی کی سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، سیف سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے، اس سلائیڈ میں جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ پیچھے جو ہم نے پڑھی، یہ 4 ماڈلز ہیں جو کہ پیپر کے حوالے سے بھی اہم ہے، MCQs کے حوالے سے، تو یہ آپ نے سب سے زیادہ پڑھنے ہیں، اور اس میں تو کچھ اتنا مشکل ہے نہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ عام کامن چیزیں ہیں، تو یہ آپ خود ہی پڑھ لیں۔ یہاں پہ یہ ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔